نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، دین مردی اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ آپ کے لیے زبان کو اگر ہم اور نرم کریں تو اس طرح سے کہیں گے کہ پسندیدہ دین، پیارا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اسلام کے ماننے والے مسلم کہلاتے ہیں اور مومن کہلاتے ہیں۔ اگر آپ سے اور ہم سے کوئی پوچھے کہ اچھا مسلمان ہے کون، تو لوگوں کی زبان پر یہ جو نماز روزہ کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، وغیرہ وغیرہ، یہ جواب دیں۔ تو یہ جواب اپنی جگہ صحیح ہے۔ نماز روزہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اسی طرح اور دین کا مسلمان ہے۔ اب دنیا ایسے ہی کہتی ہے اور ایسے سمجھتی ہے، لیکن حضور نے اچھا مسلمان کسے کہا، ہم وہ سننا چاہیے۔ آپ چاہتے تھے اس طرح سے کہ اس طرح سے نہیں فرمایا۔ فرمایا صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ سنا آپ نے؟ اب حضور نہیں، الفاظ حدیث پاک کی یوں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان صحیح معنوں میں حضور کی زبان پر وہ ہے، ہماری آپ کی بات نہیں ہے، حضور کی زبان پر وہ ہے جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کسی پر طنز نہیں کرے، طعنہ زنی نہیں کرے، تبرہ نہیں کرے، اور جہاں تو ممکن ہو مسلمان سے تولا کرے، تبرہ نہیں۔ پھر سے سن لیجئے، سب سے اچھا مسلمان جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ وہ طعنہ زنی کرے، نہ وہ طنز کرے، نہ وہ تبرہ کرے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ مارے اس کو، زیادہ تر مار پیٹ کرتے ہیں، اس کی جان لے لے، اس کا مال ہڑپ کر لے، اس کا مکان کھا جائے، اس کی دکان کھا جائے، اس کی زمین کھا جائے، ہوشیاری سے نہیں، اس طرح سے اپنا ہاتھ مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے مت کرو۔ اور مسلمان ہی کو مومن بھی کہا جاتا ہے، کبھی مسلم کہا جاتا ہے، کبھی مومن کہا جاتا ہے، مسلمان ہی کو کہا جاتا ہے۔ تو مومن کون ہے؟ پھر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں جو ایمان والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب آپ اچھا ہے، تو صحیح ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مومن وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کے خون میں ہاتھ نہ ڈالے، یعنی اس کی ہلاکت کے درپے نہ ہو۔ اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اطمینان ہے کہ یہ مومن ہے، میرا مال نہیں کھائے گا، ایک نیا پیسہ میرا نہیں کھائے گا۔ جب لوگ اطمینان میں ہو جائیں آپ سے کہ آپ کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں کھاؤ گے، سن رہے ہو؟ یہ قصہ نہیں کہنے جا رہا ہوں، دین لا رہا ہوں تمہارے سامنے، جو بڑی مشکل سے آتا ہے۔
الفاظ تو بہت فضا میں بکھیرے جاتے ہیں، لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی وہ ضرورتیں جس کو دین چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئیں، وہ کم آتی۔ تو جب لوگوں کی اطمینان ہو جائے کہ یہ میرا ایک نیا پیسہ بھی ناجائز طور پہ نہیں کھائے گا اور میں ہمارے خون ناحق میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اب مومن ہو گیا، لوگ اطمینان میں ہو جائیں۔ مومن یہاں امن کا فرشتہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ مومن کی وجہ سے امن و امان ہے، صلح و سلام ہے۔ پھر سے سن لیجیے حضور کی تعریف، المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ سب سے پہلے دماغ، دم یعنی خون۔ مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا۔ ذرا آنکھ کھول کے اس پر ذرا سے دیکھو، کسی اور جگہ مت دیکھو، صرف نام نہاد مسلم ورلڈ میں دیکھو، مسلم دنیا میں کس قدر اپنے بھائیوں کا خون بہانے میں جری ہے۔ جب غیروں کی بات آتی ہے تو ان کی نانی مر جاتی ہے، انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے، اچانک ان کے ہاتھ پاؤں میں راشا آ جاتا ہے، ان کے نفسیں ڈوبنے لگتی ہیں، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اور جب اپنوں کی بات آتی ہے بے دردی کے ساتھ خون بہاتے ہیں، یہاں تک خون بہاتے ہیں کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے چوک کا نام جہاں تم نے خون بہایا ہے وہ شہداء چوک رکھ دو۔ جی صاحب، نام نہاد پاکستان کو دیکھو یہی، نام نہاد ٹرکی کو دیکھو یہی، انہیں بھی خلیفہ بننے کا شوق ہے۔ ان کے پاس باتیں تو بہت ہیں، کام کچھ نہیں ان کے پاس، بات بنانے میں ان کا جواب نہیں۔ اسی لیے کبھی کہا تھا میں نے، پاکستان کے چیف آف آرمی آصف منیر فساد فی الارض پر بڑی نفیس تقریر فرماتے ہیں، ان کی لترانیاں ذرا سن لیجیے وہاں، لیکن سب کے دماغ پر کوئی گفتگو نہیں کر رہے کہ مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، وہ تو آپ کر رہے ہو۔ ذرا سب کے دماغ پر، سب سے پہلے تو سب کے دماغ ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا مقدمہ ہوگا، اس کو آپ چھوڑ گئے۔ اور آپ کا میڈیا بڑی تعریف کرنے لگا کہ کیا بہترین تقریر کی آصف منیر، تمہارے چمچو، تمہارے خوش آمدیو، تمہارے حرام خورو، تمہارے باطل راہ اپنانے والوں، خیانت کرنے والوں، خوش آمد میں لگے ہو آپ۔ ہمارے سامنے کسی نے ایک مرتبہ رجب طیب اردگان کا تذکرہ کیا تو بہت پہلے، آج کی بات میں، اب تو سب کے سامنے کھل کے آیا کہ مکار نمبر 1 ہے، یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے پوری مسلم دنیا کو تحت ناچ کر دینا، یہ کون سی چیز ہے؟ پوری مسلم دنیا کو بے آبرو کر دینا، یہ کون سی دینداری ہے؟ اب ہمارے سامنے بہت پہلے تذکرہ کیا تھا، تو اس گئے گزرے آدمی نے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا، تو میں اور کچھ کسی کی بات نہیں کہوں گا، میرا کام کسی کا اچھا کہنا برا کہنا نہیں، لیکن یہ مجھے آدمی ٹھیک نہیں لگتا، یہ بکواسی لگتا ہے۔ اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا یہ بکواسی ہے۔ آپ کی تعریف میں کسی نے 4 کلمات کہے تو آپ پھول کے کپا ہو گئے، اپنے جامے میں نہیں سنبھال رہے ہیں آپ۔ ایسے نہیں بابا، حضور نے جو تعریف کی ہے مومن کی دیکھ لی، کس بے دردی سے خون بہ رہا ہے، کس بے دردی سے ملک تباہ ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ بشار الاسد ڈکٹیٹر تھا، نہ روا نہ سزا حکمراں تھا، ٹھیک ہے، بالکل، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس کے عقیدے بھی صحیح نہیں تھے، اس کے اعمال بھی صحیح نہیں، یہ سچ ہے، لیکن اسرائیل کا عقیدہ تو ٹھیک ہے۔ اسرائیل ڈکٹیٹر نہیں، ادھر کیوں نہیں گیا؟ اب یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جو ہے اور عالمی عدالت نے اسے برا کر دیا اور ارسٹ وارنٹ جاری کر دیا، ادھر کیوں نہیں گیا؟ یہ خدا پرست لوگ جو آئے ہیں کہہ رہے ہو یہ سب دھوکہ ہے تمہارا، یہ ہو خدا پرست، یہ کسی کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں، کسی کی انگلیوں پر ناچ رہے ہیں، آپ ان سے امید لگائے بیٹھے، یہ کسی کے نہیں ہے، خود اپنے بھی نہیں ہے، مفاد پرست کسی کا نہیں ہے، نگرانوں کا نہ بھی، اسرائیل کے بھی نہیں ہے، کسی کے بھی نہیں ہے، یہ اپنے بھی نہیں۔ پہلے اپنے ہو جاؤ پھر دوسرے کے ہونا۔ عرض کر رہا تھا تو حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ یہ حضور فرماتے، کیا تعریف کر رہے ہیں مومن کی، مومن کو امن کا فرشتہ بنا دیا حضور نے۔ اگر کہیں مومن ہے آپ کا ڈھیر ڈھیر پاتا وہ ادھر دیکھے کبھی نہیں، اور کبھی آپ کے خون میں ہاتھ نہیں ڈالے اگر مومن ہے، حضور ایسے ہی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت انس کی حدیث لا رہا ہوں،
حضرت انس فرماتے ہیں بہت کم حضور نے خطاب کیا اور یہ نہ فرمایا ہو، بہت کم، کوئی بات خاص ہے کہہ رہے ہیں کہ بہت کم حضور نے خطاب کیا مگر یہ نہ فرمایا ہو کہ اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، جو امانت و دیانت نہیں رکھتا، اس کا ایمان کچھ نہیں ہے، وہ بس ایماندار بنا پھرتا رہے. لا ایمان لمن لا امانت لا، یہ ہر خطاب میں ہی کہتے تھے حضور. جب کہہ رہے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ حضور نے اپنے ہر خطاب میں بہت کم ایسا کہ نہ کہا ہو، یہ کہتے ہی تھے لا ایمان لمن لا امان. جو امانت دار نہیں ہے وہ ایمان والا بھی نہیں ہے، اپنا منہ دھو کر کے رکھے، اپنے منہ میاں مٹھو بنا کے رہے اور تقویٰ طہارت کی بھی بات کرتا رہے. پہلے امانت دار ہو جاؤ. لا ایمان لمن لا امانت لا. مزے کی بات اعلیٰ حضرت نے اس کو لیا ہے اپنے کو. لا ایمان الا لا ایمان لمن لا امان الا لا ایمان لمن لا امانت. یہ مین چیپٹر اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اب بہت کم ایسا ہوا کہ حضور نے خطاب فرمایا اور یہ نہ کہا لا ایمان لمن لا امان. جو امانت دار نہیں وہ ایمان والا نہیں. اب حضور کہتے ایمان والا نہیں تو کون مومن بنے گا بھیا؟ بنتے رہو. ولا دین لمن لا عہد له، جو اپنے عہد و پیمان کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین کی بھی نفی کر. یہ کہتے ہی تھے حضور اپنے ہر خطاب میں. بہت کم خطاب ایسا ہوا کہ جس میں یہ بات نہ آئی ہو. اور آج آپ مقرر کو سن لے کہ بہت کم ہوا ہوگا کسی خطیب نے اس کا تذکرہ کیا ہو. سب کیا یہ نہیں بولے گا. اٹھا کے جتنی کیسے سب سن لیجیے، یہ نہیں بولے گا. کہیں وہ بات تو نہیں ہے کہ جو اصل خبر ہے وہ چھپائی جاتی ہے اور ادھر ادھر کی بات اڑائی جاتی ہے. بے پر کی بات اڑائی. میڈیا کا مطلب بے پر کی اڑانا. کہیں کبھی کوئی سچی خبر ادھر ادھر کیا ہے. ویسے بھی جانتے ہو خبر کی کیا تعریف ہے؟ کوئی پوچھے خبر کس کو کہتے تو کہتے تو یہ تو خبر تک مجھے معلوم نہیں. ابھی صرف پوچھ لے آپ سے کہ خبر کس کو کہتے ہیں تو آپ کو کچھ معلوم نہیں. کیسے معلوم ہوگا؟ جو دنیا سمیٹنے میں لگا ہے دونوں ہاتھ سے اس کو کیسے معلوم ہو جائے گا؟ اب دنیا سامنے دین پیچھے ہو گیا. کوئی دن تھا دین آگے تھا دنیا پیچھے تھی. اب دنیا آگے ہے دین پیچھے ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ پھر وہی سوال دہراتا ہوں. کوئی آپ سے پوچھ ہی لے کہ خبر کس کو کہتے ہیں نہیں بتا پائے. ہمارے مفتی صاحب تو کبھی کبھی جب خطاب کرتے تھے، جب میں پڑھتا تھا تو کسی ہوشیار کو کھڑا بھی کر دیتے. اچھا بتا دے تو وہ ہوشیار بتا نہیں پاتا تھا. لیکن اس میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کی بے آبروئی ہو. کسی کو کھڑا کر دوں کسی طرح بتاؤ تو نہیں کھڑا کر دوں گا نہیں بتا پائے. یعنی خبر کی تعریف نہیں معلوم ہے پھر خبر کی کیا معلوم ہوگی؟ خبر تو یہ اڑتی ہے، خبر بعد میں آئے گی. خبر کی خبر یہ بے خبری ضرورت ہے. خبر اس کو کہتے ہیں جو احتمال صدق قسم رکھتی ہے. وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور وہ جھوٹی بھی ہے، لیکن سچ ہونے کا احتمال کم ہے، جھوٹ کا زیادہ ہے. یہ اڑاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اور گودی میڈیا پر. جب تک چل پڑا ہے گودی میڈیا کا. اب جو بھی نام دیں، گودی میڈیا، موزی میڈیا، جو بھی نام دیں، بے پر کی خبریں اڑائی. یہ حال خبر کا ہے. تو ادھر ادھر کی خبر پہ کان نہ دھریں، اس لیے کہ خبر کہتے ہی ہم اس کو جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ. ہاں حضور جو خبر دیتے وہ مخبر صادق ہیں، وہ یقیناً ہے، اس لیے ان کو مخبر صادق لگایا جاتا ہے. بس وہ سچ ہوتی ہے. تو حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے اپنے ہر خطاب میں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے عہد و پیمان کا پابند نہیں. اگر آپ نے کسی سے عہد کر لیا ہو تو اس کو پورا کر کے ہی رہنا بابا. پھر چاہے کسی بندے سے عہد کیا ہو چاہے خدا سے کیا ہو، اس کو پورا ہی کرنا، تب آپ دیندار ہوں گے. بس ولا دین لمن لا عہد له، اس کا کوئی دین. دین اگر بچانا ہے تو اپنے عہد و پیمان کی پابندی کرنی ہے. ایمان اپنا بچانا ہے پھر امانت کی پاسداری کرنی ہے. اگر پوری دنیا بھی تم آپ کے قدموں میں آ جائے امانتاً تو یہ اہل امانت کو سونپ. آرڈر ہے کلام پاک ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کی جو امانت ہے اس کے حوالے کر دو بابا. یہ صرف روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے بابا، جس کا جو ہے وہ تو واپس کرنا ہی ہے آپ کو. یہ جگہ زمین ہی نہیں ہو تو آپ کو واپس کرنا ہی ہے. عہدہ اور منصب بھی جو لائق ہیں ان کی امانت ہے، ان کو دو. اب عہدہ اور منصب ان کو دیا جاتا ہے جو بالکل نااہل ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. ان تؤدوا الامانات، عہدہ اور منصب ان کو دو. حالانکہ وہ جلدی سے قبول نہیں کرتے. کوئی عہدہ اور منصب جلدی سے کوئی اللہ والا قبول نہیں کرے گا بابا. بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری. جلدی سے کوئی عہدہ اللہ والا قبول نہیں کرتا بابا، لیکن کسی کو تو کرنا ہی ہے.
آپ کیا سمجھو، یہی امانت جب زمین کے حوالے کی گئی تھی تو کس نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکے گا؟ حالانکہ یہ کتنی وسیع و عریض زمین ہے، پھیلی ہوئی ہے تمام، مولا مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یا سے امانت، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تھا، والجبال، پہاڑوں پر بھی پیش کیا تھا، سب کانپنے لگے کہ ہم سے نہیں ہو سکے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آدمی نے اٹھا لیا، کام اٹھائے گئے، اور اس پر خوشی بھی ظاہر کرنے لگا کہ اردو سما نگش تو جبل تاب لا سکے وہ تھے ہمیں جو بار امانت اٹھا سکے، اس پر خوشی بھی منانے لگا۔ رہے میاں جب ادائیگی کا وقت آئے گا امانت تو دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس پر قدرت نے کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان جو ہے بڑا ظالم تھا اور بڑا جاہل تھا، اٹھا لیا ہے، اسے اٹھے گا یہ بار امانت، اتنا سستا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، اٹھا تو لیا، کہا یہ بڑا ظالم تھا بڑا جاہل تھا، اٹھا لیا۔ اسی لیے ایک عارف کہتا ہے، بہت اچھی بات کہتا ہے، بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور عرفہ جتنی باتیں کرتے ہیں بہت اچھی کرتے ہیں، ہم زیادہ تر انہی کے اقوال پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنتے، انہی سے بات چیت ہو جاتی ہے تو سب اچھا ہو جاتا ہے۔ عارف کیا کہہ رہا ہے؟ عارف نہ سمجھ، کچھ لوگ عارف نہیں سمجھو تو ڈھونڈیں گے عارف کی کون آدمی ہے بھیا، یعنی مرد حق آگاہ، خدا شناس آدمی عارف، خدا کو پہچان۔ عارف کہتا ہے منا سلوم جہولم یا اولم گفتی، میں وہ ظالم و جاہل ہوں مولا کہ پہلے ہی تو نے کہہ دیا، جب ہم نے باری امانت اٹھایا تو اسی وقت کہہ دیا تھا، اسی وقت۔ اب اپنے منہ میاں مٹھو بنو، خوب بنو، جتنا بنا جاتا ہے کہ میں بڑا امانت دار ہوں، میں بڑا ایسا ہوں، ارے کیا یار، کپڑا کسی کے اوپر نہیں ہے، بھلے اپنی ٹھاٹ بات بتاتے رہے سب، بڑی مشکل سے خال خال کہیں کسی ملک میں کوئی اچھا آدمی ہے تو ٹھیک ہے، سب کا حال یکساں ہے، برا ہے، بہت برا ہے۔ لیکن آپ محض اپنے حکمرانوں کی برائی بیان کر کے خوش نہ ہو کہ ہمارے حکمراں سب برے ہیں، اس میں کوئی اچھا نہیں ہے، آپ اس پر خوش مت ہو۔ تمہارے حکمراں تمہارے ہی اندر سے نکل کے گئے ہیں، اگر آپ اچھے ہوتے تو اچھے حکمراں ہوتے۔ اس لیے دونوں سائڈ کو دیکھو، حضور فرماتے کما تکونون کذالک یعمر، آپ جیسے ہوں گے آپ کے حکمراں بھی ویسے ہوں گے، جیسے ادھر ویسے باہر۔ آپ کہاں اچھے ہو گئے؟ کب سے؟ آپ کب سے اچھے ہو گئے بابا؟ آپ کدھر اچھے ہو گئے؟ حکمراں تو ٹھیک ہے برے ہیں، آپ کب سے اچھے ہو گئے؟ حالت خراب ہے۔ یہ ہمارے یہاں دیسی مسئلہ جو کہتے ہیں جیسے ادھر ویسے باہر، نہیں ان کے پوچھ نہ ان کے کان، جب ایسے ہی ہیں بابا۔ حضور یہاں سے لے رہے ہیں کما تکونون، جیسے تم ہو گے تمہارے حکمراں، تم کدھر اچھے ہو گئے؟ آپ اچھے ہوتے تو آپ کے حکمراں، جب اچھا زمانہ تھا اچھے تھے تو صدیق فاروق آ گئے، تب آ گئے صدیق، تب عثمان و علی آ گئے، تب حسن و حسین آ گئے، تب ائمہ مجتہدین آ گئے، سب سلف صالحین، سب جب اچھے لوگ تھے تو اچھے لوگ، اب برے ہی برے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ اپنے آپ کو بھی اچھا بنانے کی محض کسی کو برا کر کے ہم اچھے نہیں ہو جائیں گے، کسی کو محض برا کر کے ہم اچھے نہیں ہو جائیں گے بابا۔ اچھے ہم جب ہوں گے جب ہم اچھا بننے کی کوشش کریں، سب سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالو۔ بس میں سمجھتا ہوں آپ کو تھوڑا تقریر بھی کرنی رہتی ہے مجھے، اور